دریم تا ابد از راه همدم میزنم بر رقیقم نام زهرا نقش خاتم میزنم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، چند اہم ذمہ داریاں ہیں جو غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں بیان فرمانی ہیں. خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد اس نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد امامت کے سلسلے کو شروع کیا. امامت کے سلسلے کی پہلی کڑی ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور آخری کڑی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان معظم 255 ہجری کو سامرا کی سرزمین پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کے والد گرامی ہمارے 11 امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والد گرامی جناب نرجس خاتون ہیں. 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بنی عباس کے بادشاہ نے، جس کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا ولادت ہو چکی ہے ان کی، اور وہ بھی ان کا نائب ہے جو میرے سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، اس لیے ان کو قتل کرانے کے لیے اس نے اپنی فوج ان کے گھر پر، اور اس کے بعد غیبت صغریٰ کا دور شروع ہوا. امام علیہ السلام کی چند مخصوص اصحاب تھے جو ان کے ذریعے خبر عوام تک پہنچایا کرتے تھے. دینی مسائل کا حل امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھنے کے بعد عوام تک منتقل کیا کرتے تھے. آپ کے سب سے پہلے نائب جو ہیں، جن کا تاریخ نے نام عثمان بن سعید بتایا ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام سے مسائل کو پوچھنے کے بعد عوام تک پہنچایا کرتے تھے. اس کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان جو امام علیہ السلام کے دوسرے نائب ہیں، جو دینی مسائل کا حل امام زمانہ علیہ السلام سے عوام کی طرف منتقل کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کے تیسرے نائب جناب حسین بن رو ہیں کہ جو آپ کے نائب قرار پائے اور آپ کے مسائل، دینی مسائل کو عوام تک پہنچایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ کے چوتھے نائب جناب علی ابن محمد الثمری ہیں، جو دینی مسائل کا حل امام زمانہ علیہ السلام سے حاصل کرنے کے بعد عوام تک منتقل کیا کرتے تھے. اس کے بعد جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. غیبت صغریٰ کی مدت تقریباً 71 یا 72 سال ہے. اس کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے علماء کرام، مراجع کرام دینی مسائل کا حل بیان فرماتے ہیں، اور دینی مشکلات کو حل کرنے کے بعد عوام تک پہنچایا کرتے ہیں. اگر وہ کسی مسئلے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام ان کی مدد فرمایا کرتے ہیں، مکتوب کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے ان کو ان کا حل عطا فرماتے ہیں. تو غیبت کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ غیبت کے دور میں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت پیدا کریں. امام زمانہ کی معرفت کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی شخص مر جائے لیکن وہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت ایسی ہے کہ جیسے جاہل کی موت، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ کی معرفت پیدا کریں. دوسری چیز یہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. مثلا دعائے ندبہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو روز جمعہ پڑھی جاتی ہے،
دعائے کمیل پڑھیں، زیارت پڑھیں اور ان کو اپنا نائب قرار پائیں، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کریں اور نمازیں پڑھیں، جو مخصوص نماز ہے ان کے لیے ہدیہ کریں۔ جب ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں تو ان کی طرف سے زیارت پڑھیں اور نماز ہدیہ امام زمانہ جو ہے وہ پڑھیں، تاکہ اور امام زمانہ علیہ السلام کو وہ جو بہت زیادہ چیز پسند ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنا۔ خود امام حسین علیہ السلام کا خون کا انتقام لیں گے۔ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرتا ہے تو وہاں پر امام زمانہ علیہ السلام ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اور انسان گناہوں سے پرہیز کرے، تاکہ انسان جب گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ شمس الدین بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جب قم زیارت کے لیے جاتے تھے تو ان کے ایک دوست تھے کہ جن کا راستے میں ایک باغ تھا۔ جب بھی ہم زیارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں ہم باغ میں جاتے تھے۔ جو میرے والد محترم کے دوست تھے ان کا امام زمانہ علیہ السلام سے گہرا تعلق تھا۔ وہ امام زمانہ کے بارے میں بیان کرتے تھے اور آنسو بہایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم چلا گیا۔ ہم نے کہا کہ ابراہیم کون تھا؟ کہا کہ یہاں پر ایک نوجوان تھا جو ہر وقت جب ہم دیکھتے تھے تو وہ دعاؤں میں نماز میں مشغول رہتا تھا۔ مجھے کچھ شک تھا کہ اس کا امام زمانہ سے تعلق ہے، لیکن اتنا معلوم نہیں تھا کہ اس کا اتنا زیادہ امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، واقعہ کیا پیش آیا؟ کہا کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں نے پوچھا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے اور میں وہاں روٹی والے کی دکان پر گیا تھا، میں نے ان سے طلب کی لیکن امام زمانہ نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو فلاں شخص سے لیا کرو، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان کو پیسے دے دیے اور میں روٹی والے کی دکان پر گیا، ان سے پوچھا کہ کیا نوجوان کوئی تمہارے پاس پیسے لینے کے لیے آیا تھا؟ کہا کہ ہاں آیا تو تھا لیکن اسے مجھ سے نہیں لی۔ اور اس کے بعد وہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے برداشت کیا اور مجھے یہاں پر رکھا، اب میں جا رہا ہوں، اب میں تم سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یقیناً انسان اگر امام زمانہ سے متصل ہو اور ان سے قرب کرے تو انسان امام زمانہ کے قریب ہو سکتا ہے جب انسان گناہوں سے پرہیز کرے۔ اسی طرح علماء کرام بیان فرماتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن وہاں کے جو ایک جھونپڑی میں رہا کرتا تھا، ایک دن وہاں کے بادشاہ کی بیٹی ان کے کمرے میں داخل ہوئی، ان کے حجرے میں داخل ہوئی، تو اس نے جیسے ان کو دیکھا تو اس کا جسم لرز گیا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے آپ کو تمہارے لیے یہاں پر لے کر آئی ہوں۔ جیسے اس نے سنا تو وہاں سے نکل کر بھاگ گیا اور ایک جگہ پر جا کر رک گیا، اور وہاں پر جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ چند فرشتے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، وہ لے جا کر مجھے ایک نورانی چیز کے پاس کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک نورانی نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ جناب یوسف نبی اللہ ہیں۔ تو میں نے پوچھا، جناب یوسف نے مجھے اپنے پاس بلایا، تو میں نے جناب یوسف سے پوچھا کہ مجھے اتنا مرتبہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جو تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا، کل جو تم نے گناہ سے پرہیز کیا اور وہ عورت تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، تم نے اسے ترک کیا اور خدا کا خوف کرنے کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ تو خدا نے مجھے بتایا کہ دیکھو جس طرح تم زلیخا سے بچ کر اور میرا خوف کر کر وہاں سے نکل گئے تھے، اسی طرح یہ نوجوان بھی میرا خوف لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اسی طرح علماء کرام کتابوں میں واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو چند افراد نے ان کے بیٹے کو ان کا لباس پہنا کر عوام کی خدمت کے لیے مسجد میں معین کر دیا۔ وہ وہاں پر نماز اور تبلیغ کرنے لگا اور جو خمس کا پیسہ ملتا تھا اس کو وہ اپنے اوپر صرف کر لیتا تھا۔ ایک دن اس نے آئینے میں کیا دیکھا کہ اس کا ایک سفید بال ہے، تو اس کے اندر ایمان جاگ اٹھا اور اس نے جانے کے بعد عوام کو سب کچھ بتا دیا
کہ جو تم خمس کا پیسہ مجھے دیا کرتے تھے وہ میں اپنے اوپر خرچ کر لیا کرتا تھا اور میں عیش کرتا تھا۔ تو اس کے بعد امام نے ان کو برا بھلا کہا، ان کو مارا اور پیٹا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا، شہر سے باہر آیا تو اس کو ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو تو فلاں عالم دین کے پاس جاؤ اور ان سے درس پڑھو۔ جب وہ اس عالم دین کے پاس گیا تو عالم دین نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب باہر واپس آیا تو پھر وہی مل کے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ فلاں نماز کے درمیان تمہارے پاس وقت ہے۔ کہا جب وہ ان کے پاس گیا عالم دین کے، کہا کہ ہاں میرے پاس وقت ہے، اور ان کے پاس پڑھنے لگا۔ ایک دن یہ نوجوان عالم دین کے اپنے استاد کے پاس گیا تو استاد نے کہا کہ آج مجھے کتاب نہیں مل رہی ہے۔ جب یہ باہر واپس آئے تو پھر وہی نورانی شخصیت ملی، کہا کہ اپنے استاد سے کہو کہ فلاں کتاب کے نیچے تمہاری کتاب رکھی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان گیا، جانے کے بعد کہا کہ استاد فلاں کتاب کے نیچے تمہاری کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اب جیسے اس نے دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ کیا واقعہ، یہ نوجوان کون ہے کہ جس کو میرے اوقات کا بھی علم ہے اور جس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری کتاب کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے نوجوان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں نوجوان فلاں نورانی شخصیت مجھے بتاتے ہیں۔ تو اس نے ان سے کہا کہ اگر اب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کا شرف عطا فرمائیں۔ یہ گیا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ امام زمانہ، اس لیے کہ جب تک امام زمانہ نہ چاہیں کوئی امام زمانہ کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ گیا، جانے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ میرے استاد کہہ رہے تھے کہ کبھی ہمیں بھی اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائیں۔ تو نورانی شخصیت نے کہا کہ ان سے اپنے استاد سے جا کر کہنا کہ جب ہم چاہیں گے تمہیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائیں گے، لیکن ہم تمہارے اعمال سے خوش ہیں، ہم تم سے خوش ہیں۔ یقیناً انسان اگر اچھے اعمال انجام دے تو ضرور نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اس کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائیں، بلکہ اگر امام زمانہ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے خوش ہیں تو یہی چیز ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے وقت کا امام ہم سے خوش ہو اور ہمیں اپنی مکمل ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔